مجھے بتائیں کہ پھر کیا ہوا ہوگا ان کے ساتھ حضرت یوسف دا بیبی. وہ بڑا ہو گیا گھر پھر ڈیڈی کہیں گے یہ کس کا بیبی ہے. پھر وہ بتائے گا یوسف کہ میں تو یوسف ہوں, میں تو کسی نے مجھے لے کے گئے تھے, پھر انہوں نے مجھے کائنڈنس کیا اور پھر میں بڑا ہو گیا. Something along those lines, you're right. تو ہوا یہ کہ وہ جو پورے لوگ تھے سارے جن کو بیبی ملا تھا وہ ان کو اپنی کنٹری میں لے جاتے ہیں جہاں سے وہ لوگ آئے ہوتے ہیں, اور اس کنٹری میں وہ لوگ بیسکلی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ بیبی چاہیے تو ہم سے لے سکتے ہیں. تو ایک فیملی ان کو کچھ جیسے پیسے دے کے یا کچھ سامان دے کے وہ ان سے بیبی لے رہے تھے. ان فیملی کے پاس بیبی کوئی نہیں ہوتا, تو کہتے ہیں ہم اس کو بڑا کر لیں گے, اس بیبی کو ہم آپ سے لے لیتے ہیں اور ہم اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, ہم ان کو بڑا کریں گے, ہمارے گھر پہ رہے گا. تو وہ فیملی ان کو اپنے بیبیز کی طرح رکھتے ہیں بیکاز ان کا وہ اتنا ان کو بیبی ان کے پاس کوئی ہوتا نہیں ہے نا, میاں بیوی ہوتے ہیں, وہ کوئی بیبی نہیں ہوتا, تو کہتے ہیں ہی از آور بیبی ناؤ. تو وہ فیملی کو He is not. یہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں اس کو نا. سو جیسے فاسٹر پیرنٹس ہوتے ہیں کچھ لوگ جیسے اڈاپٹ کرتے ہیں بیبیز کو, یہ بھی ہوتا ہے. فاسٹر پیرنٹس الگ ہے, اور ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اڈاپٹیڈ کرتے ہیں اپنے بچوں کو, تو جو اڈاپٹیڈ بیبیز ہوتے ہیں ان کے پاس وہ اس طرح بھی تو وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اڈاپٹ کر لیتے ہیں مطلب یہ کہ وہ اب ان کا ہی بیبی ہوگا بیسیکلی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑا کرتے ہیں اپنے گھر میں. حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہو کے اتنے بیوٹیفل اور کیوٹ اور ہینڈسم سے بوائے بن کے نکل کے آ رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کے اگین کیونکہ وہ بہت کیوٹ ہوتے ہیں, بہت بیوٹیفل ہوتے ہیں, تو ایک لیڈی ان کو غلط ایکیوز کر دیتی ہے کسی چیز میں, ان کے اوپر غلط بات لگا دیتی کہ انہوں نے اس طرح ہوا ہے. تو ان کو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہاں کا جو کنگ ہوتا ہے وہ ادھر تک بات جاتی ہے کہ ان کے پاس کہتے ہیں کہ اس طرح ہوا ہے تو آپ بتاؤ. تو کنگ جو ہے نا ان کو امپریزن کر دیتا ہے, ان کو جیل میں ڈال دیتے ہیں بیکاز حضرت یوسف جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں, جب وہ ینگ مین ہوتے ہیں, تو ان پہ ایک غلط کیس بنا کے کی وجہ سے ان کو پھر وہ جیل ہو جاتا ہے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے نا, ایک بڑی اچھی بات ان کو یہ ہوتی ہے کہ ان کو جو ڈریم کو دیکھے نا تو ان کو ان کا میننگ پتہ ہوتا تھا. اللہ میاں نے ان کو ایک اور میریکل اللہ میاں کا ہے, کیونکہ وہ پرافٹ اللہ میاں نے ان کو بنانا تھا. وہ اللہ میاں کے ایک بندے کی طرح تھے, تو اللہ میاں ان کو چیزیں جیسے ان کو پتہ لگ جاتا. اگر آپ کو ڈریم دیکھو نا, جیسے رات کو ڈریم آ جاتا ہے اور صبح آپ اٹھ کے کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس کا کیا میننگ ہو سکتا ہے, میں نے کچھ دیکھا تھا اس طرح, تو اس کا کیا تو وہ آپ کو ایگزیکٹ میننگ اس کا بتا سکتا تھا. یوسف ہی نیو دیٹ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڈ اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا تھا کیا ریئل ایز ٹو واٹس گونا ہیپن, کہ اس کے ڈریم کا کیا مطلب ہے, ان کو پتہ لگ جاتا. ان کو اصل والے جیل میں تھے اور ان کو ڈریمز کا مطلب پتہ لگ جاتا تھا. تو کیا ہوا, دونوں جو گندے تھے نہیں ان کے ساتھ اچھے لوگ تھے, 2 اور تھے جو ان کے ساتھ وہ دیکھتے رہتے تھے کہ یہ جیل میں کیوں ہے بندہ, ہی سو گڈ, وہ آلویز اللہ میاں کو یاد کرتے رہتے ہیں, انہوں نے تو کبھی کوئی کرائم بھی نہیں کمٹ کیا ہوگا. تو وہ کیا ہوتا ہے, ایک دفعہ ایک جو ان میں سے بندہ ہوتا ہے نا, اس کی جیل کی ٹرم ختم ہو جاتی ہے, یعنی اس کا فری وہ ہو جاتا ہے. تو وہ باہر نکلتے ہوئے جاتے ہوئے حضرت یوسف کہتا ہے کہ میں کوشش کروں گا کسی طرح آپ بھی باہر آ جاؤ کہ آپ کی انوسنس پروو ہو جائے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ باہر ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ جو کنگ ہوتا ہے نا وہاں پہ, کوئی جیل میں ہوتا ہے, وہ کنگ وہاں پہ ہوتا ہے, کنگڈم ہوتا ہے, یعنی ایک بادشاہ ہوتا ہے. اس بادشاہ کو ایک ڈریم آتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا بندہ چاہیے جو اس ڈریم کا مجھے مطلب سمجھائے. اس کو ڈریم آتا ہے کہ اس نے 7 کاؤز وہ دیکھتا ہے جو کہ گھاس بڑی بڑی ہے, وہ 7 کاؤز اس گھاس کو کھا کے ختم کر دیتی ہیں, اور پھر ایک دم وہ ان کو نظر آتا ہے کہ سب کچھ جیسے ڈرائی ہو گیا ہے, کچھ اس طرح کا نا. وہ کنفیوز ہوتا ہے بادشاہ کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو وہ جو بندہ جیل سے باہر نکلا ہوتا ہے وہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. تو بادشاہ کہتا ہے کہ جی بتاؤ. تو کہتا ہے کہ میرے ساتھ جیل میں ایک ایسا بندہ بھی ہے جس کو خوابوں کی صحیح تعبیر پتہ ہوتی ہے, یعنی he could tell you exactly what your dream means. تو بادشاہ کہتے ہیں what, کہتے ہیں وہ بندہ بتاؤ کون ہے. کہتے ہیں وہ آپ کے جیل میں ایک بندہ ہے. تو بادشاہ کہتا ہے کہ ان کو فوراً بلاؤ تاکہ مجھے میرے خواب کی میننگ بتائیں.
جب لوگ ان کو بلانے جاتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اللہ تعالیٰ سے اتنی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اتنے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو ہی نیو اٹس اے گاڈس پلان, گاڈ ہیز اے پلان فار ہم. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ باہر نکل کے کہتے ہیں تو ان کا بادشاہ کہتے ہیں میری خواب ہے, آپ مجھے اس کا مطلب سمجھائیں. حضرت یوسف کہتے ہیں جب تک میری انوسنس پروو نہیں ہوگی, جب تک مجھے آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ میں انوسینٹ تھا, میں بے گناہ تھا, تب تک میں آپ کو اس کا میننگ نہیں بتا سکتا. تو بادشاہ کہتا ہے کہ کیونکہ بادشاہ ہوتے اس کو بزی ہوتے ہیں, وہ بہت سے کہتا ہے آپ کو کیوں پکڑا تھا, تو بتاتے ہیں مجھے غلط ایکیوز کسی چیز میں کیا تھا, اور ایک لیڈی ہے جسے مجھے غلط ایکیوز کسی چیز میں کیا تھا. بادشاہ اس لیڈی کو بلاتا ہے تو لیڈی رونا شروع ہو جاتی, کہتی ہے ہاں میں نے جھوٹ بولا تھا, اس طرح کا کچھ نہیں ہوا تھا, میں ان کو غلط ایکیوز کیا تھا. اس طرح اللہ میاں ان کو انوسینٹ بھی پروو کر دیتا ہے, یعنی وہ انوسینٹ ہی ہوتے ہیں مگر وہ لوگ ان کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ انوسینٹ بھی پروو ہو جاتے ہیں. پھر وہ بادشاہ کو کہتے ہیں اب اپنی ڈریم بتائیں. تو بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے 7 کاؤز دیکھے ہیں جو 7 گراس بڑی بڑی ہے, وہ 7 ان کو گراس کھا رہے ہیں اور ایک دم سب کو ڈرائی ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں حضرت یوسف کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ 7 ایئرز جو ہے وہ آپ کو کراپس بنانی پڑیں گی. کراپس کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے جو بھی دال ہے, جیسے چاول ہے, اس طرح کی چیزیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ اسٹاپ ہو جائے گی, پھر ڈراؤٹ آئے گا یعنی قحط, یعنی اس میں بارش نہیں ہوگی. وچ مینس کہ جو آپ کے 7 ایئرز جو ہوتی رہی ہے نا, جو آپ کی کراپس, وہ آپ کو تھوڑی تھوڑی یوز کرنی پڑے گی, زیادہ سیو کرنی پڑیں گی. اس کا سیو کرنے کا فائدہ ہوگا کہ جو 7 ایئرس پر ڈراؤٹ آئے گا, جو آپ نے ڈرائی دیکھا ہے اس کا مطلب کہ ڈراؤٹ آئے گا یعنی قحط آئے گا, اردو میں کہتے ہیں, یعنی سب چیزیں ڈرائی ہو جائیں گی. اس وقت وہ جو آپ نے اسٹور چیزیں کی ہوئیں گی وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے لیے بھی, اور باقی لوگوں کو آپ بیچ سکتے ہیں, سیل کر سکتے ہیں, اور بہت ساروں سے منی بنا سکتے ہیں. بادشاہ کہتا ہے دیٹ لکس ویری امیزنگ, کہ یہ مجھے لگتا ہے میری خواب کا ایگزیکٹ میننگ یہی ہے. تو وہ ان کو اپنا جو ہے نا ایک انچارج بنا دیتا ہے نائٹ ہوڈ کا, ان کو وہ بنا دیتا ہے کہ یو آر, آپ میرے جتنے بھی فورسز ہیں, وہ کہتے ہیں آپ جتنا بھی کوئی کراپس ہوئیں گے ان کے انچارج آپ ہوئیں گے, آپ ہی دیکھیں گے یہ ساری چیزیں. تو اس طرح ایک تو وہ انسٹنٹ بھی ہو جاتے ہیں اور وہ انچارج بھی ان چیزوں کے بن جاتے ہیں, اور وہ بادشاہ کے ایک ون آف دی بیسٹ پرسن ہو جاتے ہیں. تو ہم پھر بعد میں ڈسکس کریں گے کیونکہ ڈیڈی کو ایسا نا تو اسٹوری